آپ نے ہنزا کی روایات اور ثقافت کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ ہنزا جو خود کو اپنے سفید پہاڑ، خوبصورت وادیوں اور قدیم ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور کر چکا ہے، لیکن ہنزا کے لوگ ایک اور چیز کے لیے بھی مشہور ہیں، اور وہ چیز ہے ان کی پرانی اور دلچسپ ہینڈی کرافٹ۔ اور وہ کس چیز سے بنائے جاتے ہیں، اس کا جواب آپ کو آگے ملے گا۔ تو ویئرز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو میں اس فروٹ، سبزی یا ٹری کا نام نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ گیس کریں۔ سو گائز، گیس کریں وہ کون سی ایسی کھانے والی چیز ہے جس کو ہنزا کے لوگ اپنی قدیم اور دلچسپ ہینڈی کرافٹ آئٹمز کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ گیس کریں گے کامنٹس میں، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہو، ان کو ملے گا ہماری طرف سے بذریعہ قرآن اندازی 500 روپیز کا کیش بیک، وہ بھی ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے صرف 10 دن کے اندر۔ سو کیپ کمنٹنگ یور تھاٹس اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ ڈزنٹ میٹر آنسر از رائٹ اور رانگ، کامنٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ان یور مائنڈ۔ تو چلو آگے چلتے ہیں۔ تو اگر آپ اس ثقافت اور روایت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جس درخت سے یہ پرانی اور دلچسپ ہینڈی کرافٹس بنائے جاتے ہیں، اس درخت کے پھل کا نام ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو ایک کھانے والا پھل ہے، لیکن ویئرز، ہنزا میں صرف ایک کھانے کی آئٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پرانی اور دلچسپ دستکاری کی روایات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہنزا کے لوگ کی لکڑی اور چھلکے سے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو آج کل بالکل نایاب ہو گئی۔ یہاں کے لوگ صرف کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس سے کرافٹس اور آرٹس بنانے کا بھی ایک پرانا سلسلہ موجود ہے۔ مقامی لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال مختلف چیزوں کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو یا پھر اس سے بنی ہوئی ہینڈی کرافٹ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا لکڑی اور چھلکے سے بھی دستکاریاں کی جا سکتی ہیں؟ تو یس ویئرز، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ ہنزا کی ایک پرانی اور رچ ٹریڈیشن کا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کی لکڑی کی اور چھلکے سے بننے والے کرافٹس کی۔ تو ویئرز، ہنزا کے لوگ اس کے ہر حصے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلے جب اس کا پھل نکال لیا جاتا ہے تو اس کی لکڑی اور چھلکے کو الگ الگ چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہ صرف پریکٹیکل ہیں بلکہ آرٹسٹک وے میں بھی اور کلچرل ویلیوز بھی رکھتی ہیں۔ تو اس کی لکڑی سے جو آئٹمز بنتی ہیں ان میں ہینڈ میڈ فرنیچر، کچن یوٹینسلز اور ڈیکوریشن کے پیسز شامل ہیں۔ ہنزا کے لوگ اپنے ہاتھوں سے ٹریڈیشنل ٹولز کا یوز کر کے فرنیچر بناتے ہیں جو سمپل، مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں ہینڈ میڈ ٹچ اور اٹینشن ٹو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ہر چیز کو یونیک بنا دیتے ہیں۔ اس درخت کے چھلکے کی بات کریں تو اس سے مختلف آئٹمز جیسے کہ باسکٹ، سٹوریج آئٹمز اور مختلف کچن کی یہ چیزیں نہ صرف لوکل لائف میں پریکٹیکل ہوتی ہیں بلکہ انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھی ہیں، کیونکہ یہ بایو ڈیگریڈیبل اور سسٹینیبل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہنزا کے آرٹسٹ اپنی روایتی طریقے اور مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام ایک کہانی سناتا ہے۔ جیسے ہی آپ مارکیٹ میں ہینڈ میڈ چیزوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز میں مقامی تاریخ اور اس کی کہانی کی ایک جھلک ملے گی۔ یہ ایک پیور ایگزامپل ہے ہنزا کے کلچرل ریچنس کی۔ یہ ہینڈ میڈ آئٹمز اور ٹریڈیشنل کرافٹس ہنزا کی روزانہ کی زندگی میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ سے بنتی آئٹمز نہ صرف ڈیلی یوز میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ اسپیشل اوکیزنز اور سیلیبریشن میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ہنزا کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی روایات پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں، اور شہتوت کی دستکاریوں کی کہانی ان کے لیے ایک ورثے کا حصہ ہے۔ لوکل آرٹسٹ اور کرافٹس مین اپنا کام کرتے ہیں، اور ہر کرافٹ میں ایک کریٹیوٹی اور پیشن ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ماڈرن میس پروڈکشن کی پروڈکٹ سے الگ بناتا ہے۔ پلاسٹک اور ماڈرن مٹیریل نے ٹریڈیشنل ہینڈ میڈ کرافٹس کو ایک بڑا کمپٹیشن دیا ہے، سو اس کی وجہ سے کی لکڑی اور اس کے چھلکے سے بنی ہوئی چیزیں اب کافی نایاب ہو چکی ہیں۔ لیکن لوکل این جی اوز اور گورنمنٹ انیشیٹیوز ٹریڈیشنل کرافٹس کو پروموٹ کرنے کی طرف فوکس کر رہے ہیں۔ ہینڈ میڈ پروڈکٹس کی طرف اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اور لوگ ان ٹریڈیشنل چیزوں کو سپورٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ انوائرمنٹل پرسپیکٹو سے بھی کافی اچھا ہے، کیونکہ ہینڈ میڈ آئٹمز ویسٹ اور پلاسٹک الٹرنیٹیوز کے کمپیریزن میں انوائرمنٹ کے لیے صاف اور سسٹینیبل ہیں۔ ہنزا کے لوگ اپنی زندگیوں کی دستکاری کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں اور ٹریڈیشنل ٹولز کا یوز کرتے ہیں اور اپنے آرٹ اور کریٹیوٹی کو لوکل اور گلوبل آڈینس کے لیے مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں کلچرل ٹریڈیشنز کے ساتھ گزاری ہیں، اور ان کی کہانیاں اپنی جگہ پر متاثر کن ہیں۔ ان آرٹسنز کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی پرانی کرافٹ کو فیوچر جنریشن تک پہنچانا اور ایک کلچرل برج کریٹ کرنا۔ وہ شاید کافی چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اپنی ثقافت اور اپنی شناخت اور اپنے ورثے کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا عزم برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی
के दरख्त की पुरानी हैंडीक्राफ्ट्स की और ट्रेडिशंस की कहानी जो हुंजा के हेरिटेज और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में गेस करें कि वो कौन सी दरख्त, सब्जी या फल का नाम है जिसको इस्तेमाल करके हुंजा के लोग अपने हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। इसको सब्सक्राइब और कमेंट्स करने पर आपको 500 रुपीज का कैश बैक मिलेगा। तो बताइए हुंजा में आप कब विजिट करने जा रहे हैं और इन हैंडमेड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को अपने घर पे लाने जा रहे हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग कल्चरल स्टोरीज और हिस्टोरिकल टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट्स जरूर करिएगा।